کلپ نمبر 316۔ اس کلپ میں آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 126 سے 128 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ ترجمہ: اور یہ تمہارے رب کی سیدھی راہ ہے، بے شک ہم نے نصیحت ماننے والوں کے لیے تفصیل سے آیتیں بیان کر دیں۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ تمہارے رب کی سیدھی راہ ہے، یعنی قرآن کریم یا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم وہ راستہ ہے جو بلا تکلف رب عز و جل تک پہنچا دیتا ہے۔ جیسے سیدھا راستہ منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، اس لیے اسے شریعت کہتے ہیں، یعنی وسیع اور سیدھا راستہ جس پر ہر شخص آسانی سے چل سکے۔ طریقت بھی رب عز و جل کا راستہ ہے، مگر وہ ایسا تنگ اور پیچ دار ہے جس پر صرف واقف آدمی ہی چل سکتا ہے۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں ان کے رب کے حضور سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا مددگار ہے۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے۔ دار السلام کے دو معنی ہیں۔ نمبر 1، سلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے تو دار السلام کا معنی ہوا وہ گھر جس کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور یہ اضافت تشریف اور عزت افزائی کے لیے ہے، جیسے بیت اللہ اور ناقۃ اللہ میں ہے۔ نمبر 2، اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ سلام دار کی صفت ہے، یعنی یہ سلامتی کا گھر ہے۔ اور جنت کو دار السلام اس لیے فرمایا گیا کہ جنت میں ہر قسم کے عیوب، تکلیفوں اور مشقتوں سے سلامتی ہے۔ جنت کو دار السلام کہنے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ جنتیوں کو جنت میں دخول کے وقت سلام کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے اور اہل اعراف کی طرف سے ان کو سلام پیش کیا جائے گا، اور جنتی بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: اور یاد کرو وہ دن جب وہ ان سب کو اٹھائے گا اور فرمائے گا، اے جنوں کے گروہ، تم نے بہت سے لوگوں کو اپنا تابع بنا لیا، اور انسانوں میں سے جو ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور ہم اپنی اس مدت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی۔ اللہ فرمائے گا، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، تم ہمیشہ اس میں رہو گے مگر جسے خدا چاہے، بے شک تمہارا رب حکمت والا، علم والا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ، اور جس دن وہ ان سب کو اٹھائے گا اور فرمائے گا، اے جنوں کے گروہ۔ قیامت میں اولاً سب اکٹھے ہوں گے، اس لیے اسے حشر کہتے ہیں۔ بعد میں اچھے بروں کی چھانٹ ہو جائے گی، اس لیے اسے یوم الفصل کہا جاتا ہے۔ سب کو اٹھانے سے مراد یا یہ ہے کہ مومن و کافر کو اکٹھا اٹھائے گا، یا انسان و جن کو اکٹھا اٹھائے گا، یا سعید و شقی کو اکٹھا اٹھائے گا۔ اس آیت میں ان سرکش جنات سے خطاب ہے جنہوں نے بہت سے انسانوں کو بہکایا، جبکہ مومن جنات تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے۔ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ، اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے۔ انسانوں میں سے جو جنات کے دوست ہوں گے اور دونوں نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا ہوگا، اس طرح کے جنات نے انسانوں کو برے راستے دکھائے اور بدعملیوں کو ان کے لیے آسان کیا، اور جنات نے انسانوں سے اس طرح فائدہ اٹھایا کہ انسانوں نے ان کی پوجا کی اور ان کے مطیع و فرما بردار بنے۔ وہ حسرت سے کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور افسوس کہ آج ہم اپنی اس مدت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی۔
ہائے وقت گزر گیا اور قیامت کا دن آ گیا، اب صرف حسرت و ندامت ہی باقی رہ گئی ہے۔ اللہ عز و جل فرشتوں کی زبانی ان سے فرمائے گا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، تم ہمیشہ اس میں رہو گے، الا ما شاء اللہ، مگر جسے خدا چاہے۔ اس استثناء کے دو معنی ہیں۔ نمبر ایک، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے لیکن قبر سے حشر تک کے زمانے اور میدان محشر میں حساب کتاب سے لے کر جہنم میں داخل ہونے تک جہنم میں نہ رہیں گے۔ نمبر دو، اس سے مراد وہ اوقات ہیں جن میں انہیں ایک عذاب سے دوسرے عذاب میں منتقل کیا جائے گا۔ جہنمی جب دوزخ کی آگ کی شدت سے فریاد کریں گے تو انہیں زمہریر یعنی سخت ٹھنڈے اور برفانی طبقے میں ڈال دیا جائے گا، اور جب زمہریر کی ٹھنڈک سے گھبرا کر فریاد کریں گے تو انہیں پھر نارے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جمہور مفسرین نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت یہ بھی نقل کی ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رب تعالیٰ کے علم میں ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی، تو انہیں آگ سے نکال لیا جائے گا۔